حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بلخ سے بدخشاں پہنچے۔ بدخشاں میں حضرت خواجہ جنید بغدادی کی اولاد میں سے ایک بزرگ رہتے تھے جن کی عمر 140 سال تھی اور ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے ملاقات کی۔ آپ کے استفسار پر انہوں نے بتایا، میں اس میں موتقف ہو کر مجاہدہ نفسانی میں مشغول تھا۔ ایک دن کسی دنیاوی ضرورت سے باہر جانے کا خیال پیدا ہوا۔ ایک پاؤں نکالا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے مدعی، ہمیں عہد کردہ بودی کے فراموش کر دی۔ اس آواز کے سنتے ہی میرا دل بے قرار ہو گیا۔ اسی وقت چھری لے کر اپنا پاؤں کاٹ بیٹھا۔ اس روز سے دل میں یہ خیال جاگ گیا ہے کہ کل قیامت کے دن درویشوں کے سامنے روئے سیاہ لے کر کیوں کر جاؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس واقعہ کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور وہاں سے ہرات کی طرف رخصت ہو گئے۔ بدخشاں سے ہرات تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ رات بھر عبادت ریاضت میں مشغول رہے۔ اس مزار شریف پر ہیبت خداوندی کا نزول تھا، اس لیے آپ ادب کو بہت ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ نے عرصہ دراز تک مجاہدہ کیا۔ چند روز بعد جب اہل ہرات کو آپ کا پتہ لگا تو وہ جوق در جوق آ کر فیوض و برکات حاصل کرنے لگے۔ شیخ محمد یادگار کا تائب ہونا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہرات سے سبزوار تشریف لے گئے۔ ان دنوں سبزوار کا حاکم شیخ محمد یادگار تھا۔ اس کو خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی سے اس قدر ضد تھی کہ جس شخص کے نام کے ساتھ کوئی جز بھی ابوبکر، عمر، عثمان ہوتا وہ اس کے حاکمانہ عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ شیخ محمد یادگار کا باغ شہر سے باہر تھا۔ اس حوض کے کنارے ایک نشست گاہ تھی جہاں پر بیٹھ کر شیخ محمد یادگار داد عیش دیا کرتا تھا۔ حسن اتفاق سے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی سبزوار پہنچے تو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے باغ میں ٹھہر گئے۔ آپ نے حوض میں غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، تلاوت کلام خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران اطلاع آئی حاکم شہر یادگار سیر و تفریح کے لیے باغ میں تشریف لا رہا ہے۔ باغ کے مالی اور خدام نے صفائی آرائش شروع کر دی۔ حوض کے کنارے فرش فروش بچھائے جانے لگے۔ خدام چاہتے تھے خواجہ معین الدین چشتی کو حوض کے کنارے سے اٹھا دیں، مگر آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ انہوں نے آپ کے قریب ہی حوض کے کنارے خوشنما بیش قیمت قالینوں کا فرش بچھا دیا، ہر قسم کا سامان عیش سجا دیا۔ کچھ دیر بعد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی۔ خدام مؤدب کھڑے ہو گئے۔ خدام جانتے تھے کہ شیخ محمد یادگار نہایت بدعقیدہ آدمی ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، ممکن ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک خادم نے نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور حرج نہ ہو، آپ کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ خواجہ معین نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو اور قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ خدام وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، اب پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ محمد یادگار آیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنی جگہ دیکھ کر غصہ سے خدام سے مخاطب ہوا کہ اے خدام، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی چھڑی کو گھمایا اور کچھ ہی دیر بعد ان بادشاہ کے سر پر جوتے پڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر خدام سامنے آیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باحفاظت وہاں سے واپس لے گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بارگاہ رسالت سے ہند کی سلطانی۔ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا۔
تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس پر روزہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت سے ہی عطا ہوئی تھی۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا بلال اپنے رسالہ خوفناک جادوگر میں لکھتے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری کو بارگاہ نبوت سے ہند کی سلطانی عطا ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری 1142 عیسوی میں سنجر میں پیدا ہوئے۔ یہ سیستان کا علاقہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین خواجہ غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین، جن کا شمار سنجر کے امراء اور روسا میں ہوتا تھا، انتہائی متقی پرہیزگار صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ، ایک پن چکی ملی۔ آپ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری کرنے لگے۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے۔ جوں ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کی نظر اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے سلام کر کے دست بوزی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھا دیا، اور پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر کھلی سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جوں ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت ایک دم سے بدل گئی۔ دل اور دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ، پن چکی اور سارا ساروزو سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء اور مساکین میں مساوی تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حصول علم کے لیے سفر۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا۔ سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین سے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا، بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے۔ جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شورا افاق عالم دین حسام الدین بخاری کے سامنے زانوئے کلتما کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اسی طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اسی عرصہ میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر آپ
کہ جسم میں تڑپ کی وجہ سے گھر کو خیر باد کہا تھا، اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا سفر باندھا۔ راستے میں نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا۔ مرد کلندر حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی کا شورا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے، ان کے دست حق پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے، معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ کا ساز و سامان اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ نیز آپ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں، میرے پورے پیر و مرشد نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی نعمت عطا کی جس کا کوئی انتہا ہی نہیں تھا۔ یقیناً جس طرح ہر محبت کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، شاگردوں کی آرزو ہوتی ہے استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش ہوتی ہے میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، ہمارا معین الدین کا محبوب ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ آپ بغداد معلی میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی کے پاس حاضر ہوئے۔ خرقان میں سید ابو الخیر خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزارات پر حاضری دی۔ استر آباد میں علامہ شیخ ناصر الدین استر آبادی سے کسب فیض حاصل کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری کے مزار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ سفر ہند کے دوران حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز المعروف معین الدین چشتی اجمیری کا گزر علاقہ سبزوار سے ہوا تو آپ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا جب بھی باغ میں آتا شراب پیتا، نشے میں خوب شور و غوغا کرتا۔ آپ نے حوض سے وضو کیا، نوافل ادا کیے، محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، میرا حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈالی، اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جوں ہی ہوش آیا آپ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت حاصل کی۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جبر سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوض باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی، مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا۔
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک ساراں پیر کامل کام لاراں رہنما، یعنی گنج بخش داتا علی حجویری کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل، اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی آپ رہنما ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا معمول تھا ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرہ کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر باجماعت نماز فجر ادا کیا کرتے۔ حضرت سید خواجہ غریب نواز کے آستانہ مبارک پر روز اس قدر لنگر ہوتا کہ شہر بھر سے غربا و مساکین آتے، سیر ہو کر کھانا کھاتے۔ خادم جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا تو آپ مصلے کا کنارہ اٹھا دیتے جس کے نیچے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا، چنانچہ خادم آپ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ آپ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب 16 مارچ 1236 بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے حجرے شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڈ آیا۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین چشتی حسن اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز وصال فرما چکے تھے، اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت درج تھی، حبیب اللہ، یعنی محبوب، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف کہا جاتا ہے۔ اسی عرس میں ملک بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کے خواجہ غریب نواز سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل کیا کرتے ہیں۔ مولانا برکات پیر و مرشد میرے والد کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ ہی جانتا تھا کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکریوں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، خواجہ اگن، اے خواجہ غریب نواز، جلن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے تو کافروں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرا حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے ایک خادم کو چھاگل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جو ہی پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تو اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔
خادم نے حکم کی تعمیل کی، توانا ساگر پھر سے لبریز ہو گیا۔ آپ ایک مرید راجہ کے ہاں ملازم تھا۔ راجہ کو جب اپنے ملازم کے اسلام لانے کی خبر ہوئی، اس پر ظلم کرنے لگا۔ حضور خواجہ غریب نواز کو پتہ چلا۔ آپ نے راجہ کو ظلم سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ ظالم و جابر شخص اقتدار کے نشے میں مست تھا۔ کہنے لگا، یہ کون آدمی ہے جو یہاں بیٹھ کر ہم پر حکم چلا رہا ہے؟ آپ کو خبر پہنچی تو فرمایا، ہم نے اسے گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان معز الدین محمد غوری نے اس شہر پر حملہ کر دیا۔ راجہ اپنی فوج کے ہمراہ مقابلہ پر آیا، مگر لشکر اسلام کی جرأت و بہادری کے آگے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ بالآخر ہتھیار ڈال کر عبرت ناک شکست سے دوچار ہوا۔ سپاہیوں نے اسے زندہ گرفتار کر کے انتہائی ذلت کے ساتھ سلطان غوری کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرے کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے ہیں اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر با جماعت نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے آستانہ مبارک پر روزانہ اس قدر لنگر کا اہتمام ہوتا، شہر بھر سے غربا مساکین آتے، سیر ہو کر کھاتے۔ خادم جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا تو آپ مصلی کا کنارہ اٹھا دیتے، جس کے نیچے اللہ کی رحمت سے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا تھا۔ چنانچہ خادم آپ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ آپ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب المرجب 633 ہجری 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے۔ پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے حجرہ شریف کے دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڈ آیا۔ حضرت سیدنا خواجگان سلطان الہند معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پہ عبارت درج تھی، یعنی اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال فرما گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بارگاہ رسالت سے ہند کی سلطانی۔ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس پر روزہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت سے ہی عطا ہوئی تھی۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا بلال اپنے رسالہ خوفناک جادوگر میں لکھتے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری کو بارگاہ نبوت سے ہند کی سلطانی عطا ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری 1142 عیسوی میں سنجر میں پیدا ہوئے۔ یہ سیستان کا علاقہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں۔
مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین، جن کا شمار سنجر کے امراء اور روسا میں ہوتا تھا، انتہائی متقی، پرہیزگار، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ، ایک پن چکی ملی۔ آپ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری کرنے لگے۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے۔ جوں ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کی نظر اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوزی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھا دیا، اور پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر کھلی سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جوں ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت ایک دم سے بدل گئی۔ دل اور دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ، پن چکی اور سارا ساروزو سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء اور مساکین میں مساوی تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حصول علم کے لیے سفر۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا۔ سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین سے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا، بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے۔ جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شورا افاق عالم دین حسام الدین بخاری کے سامنے زانوئے کلتما کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اسی طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اسی عرصہ میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر آپ کے جسم میں تڑپ کی وجہ سے گھر کو خیر باد کہا تھا، اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا سفر باندھا۔ راستے میں نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا۔ مرد قلندر حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی کا شورا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ ان کے دست حق پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے، معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ کا ساز و سامان اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ نیز آپ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں، میرے پورے پیر و مرشد نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی نعمت عطا کی جس کا کوئی انتہا ہی نہیں تھا۔
یقیناً جس طرح ہر محبت کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، شاگردوں کی آرزو ہوتی ہے استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش ہوتی ہے میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، ہمارا معین الدین کا محبوب ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ آپ بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی کے پاس حاضر ہوئے۔ خرقان میں سید ابو الخیر خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزارات پر حاضری دی۔ استر آباد میں علامہ شیخ ناصر الدین استر آبادی سے کسب فیض حاصل کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری کے مزار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ سفر ہند کے دوران حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز المعروف معین الدین چشتی اجمیری کا گزر علاقہ سبزوار سے ہوا تو آپ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا جب بھی باغ میں آتا شراب پیتا، نشے میں خوب شور و غوغا کرتا۔ آپ نے حوض سے وضو کیا، نوافل ادا کیے، محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، میرا حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈالی، اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جوں ہی ہوش آیا آپ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت حاصل کی۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جبر سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوض باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی، مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک ساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ یعنی گنج بخش داتا علی حجویری کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی آپ رہنما ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا معمول تھا ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ ولی اللہ کے جھوٹے کی برکت۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی تشریف لائے۔ جوں ہی حضرت سیدنا ابراہیم باغ میں تشریف لائے، جوں ہی حضرت سیدنا معین الدین چشتی کی نظر اللہ کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے،
سلام کر کے دست بوسی کی، نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا خوشہ پیش کیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا، خوش ہو کر سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی، دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ پنچکی سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں سیدنا مولانا شرف الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے۔ جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق علم بڑھتا گیا، علم کی پیاس بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا۔ شورائے آفاق عالم دین مولانا حسام دین بخاری کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اور علم حاصل کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ علیہ یعنی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل حاصل کر لی۔ اسی طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل ہو چکی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر کو خیرباد کہا تھا اس کی تسکین تو ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق ماہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا اور حجاز کا سفر باندھا۔ راستے میں نیشا پور صوبہ خراسان کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد کلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی کا شورا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کئی سال تک مرشد کامل خواجہ ہارون کی خدمت میں معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارون جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ کا سامان اپنے کاندھوں پر اٹھائے ساتھ لے جاتے۔ نیز آپ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں جب میرے مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے میرے خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یقیناً جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، شاگرد کی آرزو ہوتی ہے استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش ہوتی ہے میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کی دھنی کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بلخ سے بدخشاں پہنچے۔ بدخشاں میں حضرت خواجہ جنید بغدادی کی اولاد میں سے ایک بزرگ رہتے تھے جن کی عمر 140 سال تھی اور ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے ملاقات کی۔ آپ کے استفسار پر انہوں نے بتایا، میں اس میں معتکف ہو کر مجاہدہ نفسانی میں مشغول تھا۔ ایک دن کسی دنیاوی ضرورت سے باہر جانے کا خیال پیدا ہوا۔ ایک پاؤں نکالا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے مدعی، ہمیں عہد کردہ بودی کے فراموش کر دی۔ اس آواز کے سنتے ہی میرا دل بے قرار ہو گیا۔ اسی وقت چھری لے کر اپنا پاؤں کاٹ بیٹھا۔ اس روز سے دل میں یہ خیال جاگ گیا ہے کہ کل قیامت کے دن درویشوں کے سامنے روئے سیاہ لے کر کیوں کر جاؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس واقعہ کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور وہاں سے ہرات کی طرف رخصت ہو گئے۔ بدخشاں سے ہرات تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ رات بھر عبادت ریاضت میں مشغول رہے۔ اس مزار شریف پر ہیبت خداوندی کا نزول تھا، اس لیے آپ
ادب کو بہت ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ نے عرصہ دراز تک مجاہدہ کیا۔ چند روز بعد جب اہل ہرات کو آپ کا پتہ لگا تو وہ جوق در جوق آ کر فیوض و برکات حاصل کرنے لگے۔ شیخ محمد یادگار کا تائب ہونا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہرات سے سبزوار تشریف لے گئے۔ ان دنوں سبزوار کا حاکم شیخ محمد یادگار تھا۔ اس کو خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی سے اس قدر ضد تھی کہ جس شخص کے نام کے ساتھ کوئی جز بھی ابوبکر، عمر، عثمان ہوتا وہ اس کے حاکمانہ عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ شیخ محمد یادگار کا باغ شہر سے باہر تھا۔ اس حوض کے کنارے ایک نشست گاہ تھی جہاں پر بیٹھ کر شیخ محمد یادگار داد عیش دیا کرتا تھا۔ حسن اتفاق سے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی سبزوار پہنچے تو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے باغ میں ٹھہر گئے۔ آپ نے حوض میں غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، تلاوت کلام خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران اطلاعی حاکم شہر یادگار سیر و تفریح کے لیے باغ میں تشریف لا رہا ہے۔ باغ کے مالی اور خدام نے صفائی آرائش شروع کر دی۔ حوض کے کنارے فرش فروش بچھائے جانے لگے۔ خدام چاہتے تھے خواجہ معین الدین چشتی کو حوض کے کنارے سے اٹھا دیں، مگر آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ انہوں نے آپ کے قریب ہی حوض کے کنارے خوشنما بیش قیمت قالینوں کا فرش بچھا دیا، ہر قسم کا سامان عیش سجا دیا۔ کچھ دیر بعد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی۔ خدام مؤدب کھڑے ہو گئے۔ خدام جانتے تھے کہ شیخ محمد یادگار نہایت بدعقیدہ آدمی ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، ممکن ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک خادم نے نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور حرج نہ ہو، آپ کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ خواجہ معین نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو اور قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ خدام وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، اب پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ محمد یادگار آیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنی جگہ دیکھ کر غصہ سے خدام سے مخاطب ہوا کہ اے خدام، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی چھڑی کو گھمایا اور کچھ ہی دیر بعد ان بادشاہ کے سر پر جوتے پڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر خدام سامنے آیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باحفاظت وہاں سے واپس لے گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں وارد ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، معتکف ہوئے۔ آپ نے مزار مبارک پر 40 دن تک چلہ کیا مگر زیارت باسعادت نصیب نہ ہوئی۔ 40ویں دن آپ نے حضور داتا گنج بخش سے اپنی عقیدت کا اظہار یوں فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ چنانچہ اس رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور داتا گنج بخش نے آپ کی ولایت ہند پر اپنی مہر ثبت کی اور آپ کو سلطان الہند کا خطاب دیا اور اجمیر جانے کا حکم دیا۔ آپ کا شعر آج بھی لوگوں کی زبانوں پر اسی خلوص کے ساتھ جاری ہے۔ اس شعر سے حضور داتا گنج بخش کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ شعر یہ ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی منزل اجمیر شریف تھی، چنانچہ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ اجمیر کی جانب عازم سفر ہوئے۔ آپ کی تشریف آوری سے 12 برس پہلے پرتھوی راج، جو کہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کی والدہ نے آگاہ کر دیا کہ آج سے 12 برس بعد اجمیر میں ایک درویش صفت
صورت شکل اور وضاقتہ کا 40 رفقا کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ اس درویش کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ پرتھوی راج کی ماں علم نجوم کی ماہر تھی۔ پرتھوی راج نے اسی دور سے اپنا بحکم نافذ کر دیا تھا کہ اس تاریخ سے اگر کوئی مسلمان فقیر اس صورت و شکل کا 40 رفقا کے ساتھ ہماری سلطنت میں داخل ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی لاہور سے روانہ ہو کر سمانہ پٹیالہ پہنچے تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آپ کو شناخت کر لیا۔ حاکم کو اطلاع دی۔ حاکم کے حکم سے سپاہیوں نے ازراہ فریب آپ سے عرض کی اگر ارشاد ہو تو آپ کے قیام کی جگہ تجویز کر دیں۔ حاکم سمانہ نے بھی اظہار عقیدت کے طور پر آپ کی خدمت میں دعوت نامہ بھیجا۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حکم ہوا، یہ لوگ مکار ہیں، دغاباز ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت پاتے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حاکم سمانہ کی دعوت رد کر دی۔ فرمایا، ہم فقیر لوگ ہیں، ایک جگہ قیام نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے حملوں سے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ سلطان شہاب الدین کی شکست نے ان کے حوصلے اور بڑھا دیے۔ تعصب کی اس قدر فراوانی ہو گئی، اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سیدھے دلی پہنچے۔ اس زمانہ میں دلی پر پرتھوی راج کے قلعہ اور لال کوٹ کے مجموعہ کا نام تھا۔ خواجہ معین الدین کے زمانے میں دلی میں اس مقام پر آباد تھا جہاں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی لاٹھ موجود تھی۔ اس دہلی کی فصیل کا طول 4 میل تھا اور دیواروں کی بلندی خندق سے 60 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین نے دلی پہنچ کر راج محل اور مندر کے درمیان ڈیرا لگا لیا۔ آپ کے روحانی روب جلال کی وجہ سے کسی بے دین کو اذیت پہنچانے کی جرت نہ ہوئی، مگر شہر کے معززین کا ایک وفد کھانڈے راؤ حاکم دلی کے پاس جا کر فریادی ہوا، ان مسلمان فقیروں سے دیوتا ناراض ہو رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو اولین فرصت میں شہر بدر نہ کیا گیا تو دیوتاؤں کا قہر تباہی سلطنت کا باعث ہوگا۔ کھانڈے راؤ حاکم دلی نے اسی وقت حکم دیا کہ ان فقیروں کو شہر سے نکال دیا جائے۔ حاکم دہلی کھانڈے راؤ کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ سے بات چیت کی اور حالات دریافت کیے۔ اس پولیس افسر اور ان کے سپاہی کے اخلاق و معاوض سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور آپ کے جانثار بن گئے۔ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے سے دوسرے لوگوں میں بھی رغبت پیدا ہوئی اور یوں رفتہ رفتہ چند دنوں میں سینکڑوں راجپوت مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بزرگی کرامات کا چرچا سن کر ضرورت مندوں کا تانتا بند کیا۔ دلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی، پروانوں کا ہجوم بڑھنے لگا اور تھوڑے ہی دنوں میں ہندوؤں کی خاصی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ آپ نے اپنے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تبلیغ و ہدایت کے لیے دہلی چھوڑا اور خود اجمیر کی جانب روانہ ہو گئے۔ خواجہ معین الدین 7 محرم الحرام کو اجمیر میں داخل ہوئے۔ شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمانے کا ارادہ کیا۔ ابھی آپ کے ساتھی سامان بھی نہ رکھ پائے تھے کہ پرتھوی راج کے ایک فرعون صفت ملازم نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، یہاں سامان نہ اتارو، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہمیں اونٹوں سے کیا غرض، وہ یہاں بیٹھے رہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کی معیت میں انا ساگر کے کنارے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے جہاں آپ کی چلہ گاہ آج بھی ہے۔ شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ اس جگہ آ کر بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ راجہ کے ملازمین نے بہت کوشش کی، خوب مارا پیٹا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ملازم دوڑتے ہوئے راجہ کے پاس آئے۔ ملازموں کی زبان سے آپ کی تشریف آوری اور اونٹوں کا واقعہ سن کر پرتھوی راج کے پہلو
پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد کہنے لگا، اس مصیبت کا علاج اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس درویش کے پاس جا کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ کر شاندار عاجزی کا اظہار کر۔ چنانچہ ملازمین نے ایسا کیا۔ پرتھوی راج اپنی ماں کی پیشین گوئی سے پہلے ہی خائف تھا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اجمیر شریف آمد سے اسے کامل یقین ہو چلا تھا کہ ان کا مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں۔ سرحد اور اندرون ملک کے انتظام کے باوجود اس فقیر کا صحیح سالم پہنچ جانا یقیناً موت کا پیغام تھا، مگر وہ راجہ تھا، ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ۔ حکومت، طاقت، دولت اس کے پاس تھی۔ آپ کے سامنے بلا سبب ہتھیار ڈالنا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر پھر بھی اسے دبے الفاظ میں اسے حقیقت اور بے بسی کا اقرار کرنا پڑا، اور ملازموں سے یہ بات کہے بغیر نہ رہا گیا کہ ان فقیروں کو راستہ سے ہٹانا آسان کام نہیں ہے۔ اس تازہ مصیبت کا علاج یہی تھا کہ اس فقیر کے قدموں میں سر رکھ کر عاجزی سے کام لے کر اپنا مطلب نکال لیا جائے تاکہ رسوائی سے بچا جا سکے۔ ملازموں نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، جا، تیرے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ملازموں نے واپس آ کر دیکھا تو اونٹ کھڑے تھے۔ ملازموں نے راجہ کو اطلاع دی۔ پرتھوی راج آپ کی کرامت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گرمی کے دن تھے، تیز دھوپ پڑ رہی تھی۔ دونوں طرف کے سپاہیوں کے بازو لڑتے لڑتے شل کر چکے تھے۔ جنگ ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو گئی کہ ذرا سی غفلت سے شکست کا سامنا ہو سکتا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے خاصہ فوج کے 12,000 سواروں کو 6 صفوں میں ترتیب دے کر پرتھوی راج کی فوج پر حلہ بول دیا۔ راجپوتوں کے بدمست ہاتھی جو کہ شراب کے نشے میں چور تھے، پیچھے کی جانب ہٹے اور کئی راجپوتوں کو رونڈ ڈالا۔ 1 گھنٹہ تک تابڑ توڑ لڑائی جاری رہی۔ پرتھوی راج دوسرے راجاؤں سمیت بھاگ گیا۔ کھانڈے راؤ میدان جنگ میں مارا گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی فوج نے مارکا سر کر لیا۔ سلطان شہاب الدین کی فوج نے پرتھوی راج کی فوج کا تعاقب کیا، جس میں کئی بھگوڑے راجہ مارے گئے۔ پرتھوی راج دریائے سرستی کے کنارے گرفتار ہو کر قتل ہو گیا۔ تراوڑی کا میدان فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری براستہ کیکڑی اجمیر روانہ ہو گیا۔ دیولی میں مقتول راجاؤں کے لڑکے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ شہاب الدین غوری کا دیولی پہنچ کر راجاؤں کے لڑکوں نے شاندار استقبال کیا، دستاویزات، عطاءات اور شاہانہ تحائف پیش کیے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ازراہ اتم خسروانہ دستاویزات پر مہر توثیق ثبت کی۔ پرتھوی راج کے لڑکے کو اجمیر کی حکومت عطا فرمائی گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری کے شاہانہ سلوک سے متاثر ہو کر راجگان نے کیکڑے کے مشہور تالاب پر جشن چراغاں منایا۔ سیر الاقطاب اور دیگر مستند کتابوں میں منقول ہے، خواجہ معین الدین ایک دن حرم کعبہ میں تشریف لائے۔ ندا آئی، اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، ہم نے تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہتے ہو آج مانگ لو۔ میرے سلسلہ میں جو بھی داخل ہوا اسے بخش دیا جائے۔ ندا آئی، اچھا، تیرے سلسلہ کے تمام مریدوں کو بخش دوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین ہر سال قوت روحانی سے زیارت کعبہ کے لیے تشریف لے جاتے۔ آخر زمانہ میں تو یہ عالم تھا، آپ رات کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور فجر کی نماز اجمیر میں ادا کرتے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں، معین الدین اللہ کا محبوب ہے، مجھے اس کی ارادت پر فخر ہے۔ ایک روز خواجہ معین الدین حرم محترم میں مراقبہ کر رہے تھے۔ ندا آئی، معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، ہم نے تجھے بخش دیا، کوئی خواہش ہے مجھ سے بیان کر۔ میرے مریدوں کو، جن جن مریدوں کو میرا شجرہ پہنچے، ان کو بخش دے۔ اے معین الدین، تو ہمارا محبوب ہے، ہم نے تیرے مریدوں کو اور مریدوں کے مریدوں کو جو قیامت تک ہوں گے سب کو بخش دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، جب تک میرے تمام مریدین جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی قدم نہیں رکھوں گا۔ اسرار السالکین میں منقول ہے، خواجہ معین الدین چشتی پر کبھی صفت جمال غالب ہوتی تھی اور کبھی صفت جلال کا غلبہ ہوتا تھا۔ جس وقت صفت جمال کا غلبہ ہوتا تھا اس وقت آپ اس قدر مستغرق رہتے تھے کہ آپ کو دنیا و مافیہ کی خبر نہیں رہتی تھی۔
نماز کے وقت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری دس بستہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہیں۔ آپ اسی استغراقی حالت میں رہتے، بالآخر یہ دونوں بزرگ آپ کے دوش مبارک ہلاتے، تب آپ چشم مبارک کھولتے اور فرماتے او ہو کہاں کہاں سے آ گیا ہے۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی وضو فرماتے اور نماز ادا فرماتے تھے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عقیدت مندوں اور مریدوں کا ہر وقت ہجوم رہتا، جن کی ظاہری و باطنی اصلاح کے لیے ملفوظات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ زبان حق ترجمان سے جو الفاظ نکلتے اسے آپ کے خلیفہ اکبر و سجادہ نشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فوراً لکھ لیا کرتے۔ یوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی جس کا نام دلیل العارفین رکھا۔ اس گلشن اجمیری سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ کچھ مہکتے ہوئے پھول اس کتاب سے ملاحظہ کیجیے۔ جو بندہ رات کو با طہارت سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے، یہ با طہارت سویا تھا۔ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا اور ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے۔ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں، سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح اور تواضع زمین کی مانند۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز المعروف معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سب سے قریبی اور محبوب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی تھے۔ خواجہ صاحب کے وصال ظاہری کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر خلفاء میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، سلطان التارکین حضرت شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیابانی کا شمار ہوتا ہے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا۔ اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جائے۔ دکھیاری ماں غم سے نڈھال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ بے کس میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا، مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو ہی آپ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک سے غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استغفار پر فرمایا، اس کے پاس عذاب کے فرشتے آئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا، یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے
معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا ہے۔ پرتھوی راج کو دعوت توحید۔ جب پرتھوی راج ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے عاجز ہو گیا تو شادی دیو اور عبداللہ بیابانی نے حضرت خواجہ معین الدین سے درخواست کی کہ آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے تاکہ مخلوق خدا آپ کے ظاہری باطنی فیض سے فیض یاب ہو سکے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ آپ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا شہر میں رہائش گاہ کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کی جائے۔ شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار نے 2 جگہ تجویز کی جہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ جگہ دراصل شادی دیو کے رہنے کی تھی، چنانچہ آپ انا ساگر کے کنارے سے اٹھ کر اس مقام پر رہائش پذیر ہو گئے۔ شہر میں قیام کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اتمام حجت کے لیے پرتھوی راج کے نام دعوت نامہ ارسال فرما دیا، جس کا مضمون یہ تھا: اے سنگ دل راجہ، تیرا اعتقاد جن لوگوں پر تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر تو بھی اپنی بھلائی چاہتا ہے مسلمان ہو جا، ورنہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ پرتھوی راج پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ قاصد واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے مراقبہ کیا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر فرمایا: اگر یہ بدبخت اللہ پر ایمان نہ لایا تو اسے زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دوں گا۔ پرتھوی راج کا جب خواجہ معین الدین چشتی پر زور نہ چلا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ پرتھوی راج کا ایک درباری بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ پرتھوی راج نے اسے طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی تھی۔ اس مسلمان درباری نے آپ سے درخواست کی کہ آپ پرتھوی راج سے میری سفارش کیجیے تاکہ میں آئے دن ان کی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکوں۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خاص قاصد کے ذریعے پرتھوی راج کے پاس سفارشی بھیجا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ خواجہ معین الدین کا مقابلہ پرتھوی راج نے سحر و ساحری سے کیا اور شکست فاش ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شادی دیو جو اجمیر کا معبود تھا اور جے پال جوگی دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ سینکڑوں ہندو آپ کی زندہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کے گرد لوگوں کا جمع غفیر رہنے لگا۔ روز بروز معتقدین اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پرتھوی راج دل ہی دل میں اس پر کوڑھا کرتا تھا۔ وہ سوچا کرتا تھا کہ اس فقیر کو اجمیر سے نکالنے کے لیے کون سی راہ اختیار کی جائے۔ تشدد و مشکلات کھڑی کر کے جن صورتوں سے مقابلہ ممکن نہ تھا اس نے کیا، مگر کوئی تدبیر بھی متاثر نہ ہوئی۔ ایک دن پرتھوی راج اپنے قلعہ کی برجی پر کھڑا تھا۔ مصروف نظارہ تھا کہ سامنے سدا بہار پہاڑی پر خواجہ معین الدین کے گرد لوگوں کا جمع غفیر نظر آیا۔ وہ غصہ ہو گیا۔ راجپوت سردار کو حکم دیا: پولیس کا دستہ ہمراہ لے کر جاؤ، اس پورے مجمع کو گرفتار کرو۔ اس فقیر سے کہو کل تک چلا جائے، اور تمام شہر میں منادی کرا دی۔ مسلمان فقیر کے پاس جانا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ جس نے حکم کی خلاف ورزی کی سزا دی جائے گی اور اس کا گھر توڑ دیا جائے گا۔ راجپوت سردار نے پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سدا بہار پہاڑی کا محاصرہ کیا۔ تمام مجمع کو گرفتار کر لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کو پرتھوی راج کا حکم سنایا: کل تک اجمیر خالی کر دیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: ہم خلق اللہ کی غمخواری کے لیے آئے ہیں، ہمارے کام میں کیوں دخل اندازی دیتے ہو؟ اس سے کہہ دینا 3 دن میں معلوم ہو جائے گا کہ میں اجمیر سے نکلتا ہوں یا وہ۔ حضرت خواجہ معین الدین روزہ سے تھے۔ حاضرین کی گرفتاری آپ کو شاک گزار گئی۔ آپ مغرب تک مصلی پر مراقبہ میں بیٹھے رہے، پھر روزہ افطار کیا، نماز سے فارغ ہو کر پھر بیٹھ گئے۔ حق تعالیٰ نے دور استبداد کے خاتمہ کی بشارت دی۔ آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا۔ حق تعالیٰ سے دریافت کرنے پر غیب سے آواز آئی: ہم نے پرتھوی راج سے تمام اختیارات کی باغ ڈور لے کر شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ خواجہ معین الدین کو اجمیر شہر سے نکل جانے کے حکم کے بعد اگلے روز پرتھوی راج قلعہ کی برجی پر یہ دیکھنے کے لیے چڑھا کہ آپ یہاں سے چلے گئے کہ نہیں، تو اسے گوگرا گھاٹی کی طرف سے 2 سانڈنی سوار تیزی سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ پرتھوی راج سمجھ گیا کوئی خبر لائے ہیں۔ پرتھوی راج کو آپ کا دیکھنا بھی یاد نہ رہا۔ وہ فوراً اتر کر محل میں آ گیا اور محل میں آ کر قاصدوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔
थोड़ी देर बाद दोनों कासिद आए और पृथ्वीराज की खिदमत में खांडे राव का खत और साथ में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का ऐलान जंग पेश किया। पृथ्वीराज ने खत और ऐलान जंग फाड़कर खांडे राव को लिखा, आस पास के तमाम राजाओं को मिलाकर मुत्तहिदा ताकत से मुकाबला के लिए तैयार हो जाओ। और फिर खुद भी पृथ्वीराज ने भी अपने लश्कर को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया था।